بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ الميسر کا یہ درس ہے۔ بیان چل رہا ہے صلاۃ المریض کا، یعنی بیمار کیسے نماز پڑھے گا، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے کل بہت ساری باتیں پڑھ رکھی تھی کہ مریض اگر اس کنڈیشن میں ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھے، کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھے۔ ہاں، اگر اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارہ وہ بھی گردن کا اشارہ ہونا چاہیے، سر کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ نہیں، پلکوں کا اشارہ نہیں، ابرو کا اشارہ نہیں، بلکہ گردن کے اشارہ کرنے پر بھی اگر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی۔ اچھا، جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ تو کہا کہ اگر یہ حالت اس کی ایک دن اور ایک رات کی ہے، اگر اس کی یہ حالت ایک دن اور ایک رات کی ہے تو اس ایک دن اور ایک رات کے بعد اگر وہ شفا پا جاتا ہے تو اس ایک دن اور ایک رات کی نماز کی وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ لیکن اگر ایک دن سے زیادہ یہ مرض بڑھ گیا، اس کی پریشانی ایک دن سے زیادہ بڑھ گئی کہ وہ گردن کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے نماز کو معاف کر دے گا، نماز کو اس کے لیے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اسی کی ایک صورت جو ہے کہ آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ دیکھیں، من طرأ علیہ الجنون، من طرأ علیہ الجنون، طرأ یطرأ کا مطلب ہوتا ہے طاری ہونا۔ کیا ہونا؟ طاری ہونا، جاری ہونا، یہ سب معنی ہو سکتے ہیں۔ من طرأ علیہ الجنون، جس پر پاگل پن جاری ہو جائے، جس پر پاگل پن لاحق ہو جائے، طاری ہو جائے، اول اغما، یا بے ہوشی طاری ہو جائے، یا بے ہوشی طاری ہو جائے، واستمر الاغما، اور یہ بے ہوشی پن جو ہے کیا ہو جائے؟ دراز ہو جائے، کنٹینیو ہو جائے، استمرار آ جائے اس میں، یعنی کچھ دیر تک وہ بے ہوشی ہو جائے۔ عام طور سے بے ہوشی کیا ہوتی ہے؟ ابھی بے ہوش ہوا بندہ پھر ہوش میں آ گیا، ابھی بے ہوش ہوا 6 سیکنڈ کے بعد، 30 سیکنڈ کے بعد ہوش میں آ گیا۔ لیکن اگر یہ کنٹینیو ہو جائے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک جو ہے کہ مریض کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اس صورت میں جو ہے کہ مسئلہ کیا ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہیں کہ من طرأ علیہ الجنون، جس پر جنون یعنی پاگل پن طاری ہو جائے، اول اغما، یا بے ہوشی طاری ہو جائے، اور یہ بے ہوشی کیا ہو جائے؟ دراز ہو جائے، والجنون، اور یہ پاگل پن بھی جو ہے کہ کنٹینیو ہو جائے، دراز ہو جائے، الی اکثر من 5 صلوات، کہاں تک دراز ہو جائے؟ 5 نماز سے زیادہ تک، 6 نماز تک ہو جائے، 7 نماز تک ہو جائے، سقطت عنہ تلک الصلوات، تو اب یہ 6 وقت یا 6 وقت سے زیادہ کی جو نمازیں اب اس کے حق میں جو رہیں گی وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر بے ہوشی اور پاگل پن جو ہے یہ 1 نماز تک رہا، یا 2 نماز تک رہا، یا پھر جو ہے کہ کتنی نماز تک؟ 4 نماز 5 نماز تک رہا، تب تو جو ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا ہوش آ جاتی ہے، اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے، تو نماز کو قضا کرے گا، نماز کی قضا کرے گا، اسے ادا کرے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، من طرأ علیہ الجنون اول اغماء واستمر الاغماء والجنون الی 5 صلوات او اقل منها، وہی والی بات جو بھی میں نے بتائی، او اقل منها قضا صلواته بعد ما افاق، اور جس پر پاگل پن طاری ہوا یا بے ہوشی طاری ہوئی، اور یہ بے ہوشی اور پاگل پن استمرار ہوا، اس میں کنٹینیو ہوا، لیکن وہ کتنا ہوا؟ 5 نماز یا اس سے کم نماز میں، قضا صلواته، تو اپنی یہ 5 نماز یا اس سے کم نمازوں کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، بعد ما افاقہ، جب افاقہ اسے مل جائے، جب وہ ٹھیک ہو جائے، جب اس سے پاگل پن اور بے ہوشی کا خاتمہ ہو جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟